سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی تب بھی دنیا کوئی قبرستان یا ویران نہیں تھی۔ تھوڑے بہت فرق سے سب کچھ یوں ہی چل رہا تھا۔ تجارت، زراعت، کاروبار اور حکومتیں، سب کچھ تھا، اور یہ سب چلانے والے اپنے اپنے طرز زندگی یہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کو کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کو اس وقت کے لوگوں کی یہ ترتیب بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، ایک قوم مسلمانوں کو کھڑی کیا۔ اگر مسلمان کو صرف تجارت کے لیے پیدا کیا تھا تو اس وقت کے اہل مکہ جو شام و یمن میں تجارت کرتے تھے، ان کو، اور یہود و مدینہ جو سوداگر تھے اور بہت اچھی معیشت چلاتے تھے، یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کون سی تجارت میں کمی کر رہے تھے جو یہ نئی امت کھڑی کی جا رہی ہے۔ اگر دنیا کی مشینری میں صرف فٹ ہونا تھا اور اجرت پہ دفاتر کے نظام اور حکومتوں کو چلانا تھا تو اہل روم اور ایران یہ پوچھ سکتے تھے کہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے ہم لوگ کافی ہیں، اور بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اور لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مسلمان دراصل بالکل نئے اور الگ کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے جو دنیا میں کوئی اور انجام نہیں دے رہا تھا اور نہ انجام دے سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اسی مقصد کے لیے صحابہ بے گھر ہوئے، کاروبار کا نقصان برداشت کیا، اپنی جمی جمائی تجارتوں کو سمیٹ دیا، اپنی کھیتی باڑی کو ویران کیا، اپنے عیش و عشرت کو خیر آباد کہا، دنیا کی ہماری جیسی بہت سی کامیابیوں سے آنکھیں بند کر لیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ ہونے دیا۔ ان مقاصد اور عیش و عشرت جن پہ آج کے مسلمان مطمئن ہیں، ان کے لیے تو اوپر بتائی قربانیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان سب کے حصول کا راستہ تو بہت آسان اور بغیر خطرے کے تھا۔ نہ ہی ان میں دنیا سے کوئی تصادم تھا، نہ ہی ان مقاصد پہ اہل مکہ کو کوئی اختلاف تھا، بلکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پیشکش کی گئی، جو آج کے مسلمانوں کا نصب العین ہے۔ ہر بار اسلام کے داعی نے ان کو ٹھکرایا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر پھر سے مسلمانوں نے اسی لائف سٹائل پہ، انہی مقاصد پہ آ جانا تھا تو جو اس وقت کے ناسمجھ لوگوں کے تھے، انہیں چیزوں کو کامیاب قرار دینا تھا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بہترین مواقع پہ رد کر چکے تھے۔ تو یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا وہ بیش قیمت خون جو بدر و حنین و احزاب اور قادسیہ و یرموک میں بہایا گیا، بے ضرورت بہایا گیا۔ آج اگر سرداران قریش کو آج بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے کہ تم جن چیزوں کے پیچھے سرگردہ ہو اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے، ان سب کو تو ہم گناہ گاروں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سب انہی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تھی۔ تو اس تمام جدوجہد کا حاصل کیا تھا؟ اگر زندگی اسی زمانے کے لوگوں کے اخلاق اور ترجیحات کی سطح پہ ہی گزارنی تھی، اگر سرداران قریش کو ذرا ایک کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا وکیل بھی اس کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ امت کے پاس شرمندہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہی خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے متعلق تھا کہ وہ دنیا میں پڑا کر اپنا مقصد نہ بھول جائیں اور دنیا کی عام سطح میں نہ آ جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب جو تقریر فرمائی، اس میں مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے متعلق فکر و افلاس کا خطرہ نہیں، بلکہ اس چیز کا اندیشہ ہے کہ تم کو دنیا میں وہی کشائش نہ حاصل ہو جائے جو پہلے لوگوں کو حاصل تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کی اصل ساخت یہ ہے کہ یا تو اسلام کی دعوت اور عملی جدوجہد میں مشغول ہو، یا اس عملی جدوجہد کرنے والوں کے لیے پشت و پناہ مددگار ہو، اور ساتھ ساتھ خود بھی عملی و جدوجہد میں حصہ لینے کا عزم اور شوق رکھتا ہو۔ اپنی زندگی میں مطمئن اور مرد کاروباری زندگی اسلامی زندگی نہیں، اور کسی طرح بھی یہ ایک مسلمان کا مقصود حیات نہیں ہو سکتا۔ جائز مشاغل زندگی اور جائز و وسائل معیشت ہرگز ممنوع نہیں، بلکہ نیت کی اصلاح کے ساتھ
اجر کی طلب کے ساتھ عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہیں، مگر اس وقت جب یہ سب دین کے ساتھ سائے میں ہوں اور صحیح مقاصد کا وسیلہ ہوں، نہ کہ خود مقصود بالذات ہوں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے اور خالص مسلمانوں کے نام ہے۔ اسی طرف توجہ نہ کرنے اس کے مقصد کو ضائع کر دینا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف سے چشم پوشی کرنا ہے جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔